میرا عشق ناول۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا وہ اپنی دھن میں کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ حلیے سے وہ کہیں بھی پروفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر لمبی گرے شرٹ کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے گئے تھے، جن میں کالے ٹیٹو سے بھرے سفید مضبوط ورزشی بازو کسی باڈی بلڈر کا تاثرات دے رہے تھے۔ بال ماتھے پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی بار بار اس کو دیکھنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اس کی سحر انگیز شخصیت کی بنا پر منہ مسلسل کچھ چبانے سے ہل رہا تھا، جو اس کے ارد گرد سے بے نیاز ہونے کا عندیہ دے رہا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے وہ سیدھا ڈیسک پر آتا، لیپ ٹاپ کھول کر آج کے لیکچر کی فائلز کھولنے لگا۔ گڈ مارننگ پروفیسر سارنگ۔ جیسیکا نے فوراً سے کھڑے ہو کر جوش میں اسے گڈ مارننگ وش کی، جس کے جواب میں اسے اگنور کیا۔ اپنی اتنی بے عزتی پر وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی، جبکہ کلاس میں کھی کھی کی گونج اٹھی، جسے سارنگ کی ایک سرد نظر نے بیچ میں ہی گھونٹ دیا تھا۔ کلاس کی سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹھی وہ یکٹک ایک ہاتھ گال پر رکھے اس کو دیکھ رہی تھی، بغیر کسی پرواہ کیے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا جب سے اس نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ زوفی اپنے لیکچر پر دھیان دو، نہیں تو باہر نکال دی جاؤ گی، تم بہتر جانتی ہو۔ رشا اس کو بولتی جلدی سے اپنے رجسٹر پر جھک گئی۔ ظالم، دیکھنے تو دو، فقط یونیورسٹی کے سارے لیکچر میں بھی یہی تو ایک ہی لیکچر ہے جو میں غور سے سنتی ہوں۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی، غور سے سنتی یا دیکھتی ہو، جو بھی ہو، بس مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ اب دونوں ہاتھ اپنے دائیں بائیں گال پر رکھے پروفیسر سارنگ کو دیکھتی بولی، جو وائٹ بورڈ پر لیکچر لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اہم پوائنٹس ایکسپلین بھی کر رہا تھا، یہ تو تمہیں سر ہی بتائیں گے ابھی، جب سب کے سامنے تمہاری کلاس سے باہر نکالیں گے۔ ارے یار، اس کے لیے تو کچھ بھی، فقط ایک نظر تو ڈالے مجھ پر۔ بیٹا صبر رکھ، صبر، ابھی دیکھنا بس۔ لیکچر دینے کے بعد وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ سے اپنے دیے گئے لیکچر کے متعلق سوال کرنے لگا۔ سو مس زوفی، بتائیں آج کے لیکچر کے بارے میں۔ لیکن پروفیسر، میں کیسے بتاؤں؟ کیا مطلب کیسے بتاؤں؟ کیا آپ نے لیکچر نہیں سنا؟ تاثر میں یکدم سردی آ گئی تھی۔ نہیں سر، کیونکہ میں تو آپ کو دیکھنے میں ہی مگن تھی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی پلکیں جھپک کر بولی۔ میرال تو جھلا سی گئی تھی حقارت سے اس کی اور دیکھنے لگی۔ سارنگ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسے یہ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ میں کوئی سرکس کا جوکر نہیں جسے آپ دیکھنے میں مگن تھیں۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، تو ذرا ان لہجوں سے پرہیز کریں۔ نہیں تو میں آپ کے منسٹر باپ سے تو بالکل نہیں ڈرتا، جس کی دھمکی آپ پرنسپل تک کو دے دیتی ہیں۔ وہ وارننگ دیتے ہوئے حقارت سے بولا، کل آپ اس سارے لیکچر کی پریزنٹیشن بنا کر لائیں گی اور کلاس میں دیں گی بھی، کہتے وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زوفی ایک 20 سال کی بگڑی ہوئی امیر ذاتی، لیکن دوسری لڑکیوں سے ذرا مختلف، درمیانے سائز کے باب ہیئر کٹ کو پونی میں مکید کیے، جو بمشکل کندھے تک آتی تھی۔ ٹائٹ جینز پر ریڈ ٹاپ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ گھور کر اس کو دیکھنے لگی، جو وہاں سے اب جا چکا تھا۔ پھر سے کام اور میری تو جان جاتی ہے، کوئی نہیں، میں کون سا کروں گی، کرتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی کلاس سے بھاگ کر نکلی۔ معلوم تھا اس وقت وہ پارکنگ لاٹ میں ہوگا، یہ اس کا آخری لیکچر جو تھا۔ اپنی بائک کے پاس آتے وہ منہ میں ببل چباتا، ہیلمٹ پہن کر ابھی بائک سٹارٹ کرتا کہ زوفی جلدی سے بھاگ کر آتی، اس کے پیچھے بے تکلفی سے بیٹھی تو وہ یکدم سٹل ہوتا، حیران سا پیچھے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ جی جان سے مسکرائی، ہیلو پروفیسر، کیا آپ مجھے بھی ڈراپ کر دیں گے پلیز؟ اس کے بولنے پر اس کی حرکت پر وہ یک لخت شدید غصے میں بائک سے نیچے اترا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس نیچے اترو، وہ اسے وارن کرتا شدید غصے میں بولا۔ لفٹ ہی تو مانگی ہے پروفیسر، کون سا دل مانگ لیا؟ کیا مجھے لفٹ تک نہیں دے سکتے؟ دیکھیں نا، آج میرا ڈرائیور بھی نہیں آیا، بس زیادہ دوری نہیں ہے، پلیز اپنے اسٹوڈنٹ کی اتنی سی مدد نہیں کر سکتے کیا آپ؟ وہ ڈھیٹ بنتی بیٹھی اس کی بات کو اگنور کرتی منہ بسور کر بولی، جسٹ شٹ اپ، اب مزید کوئی بحث نہیں، اسٹے ان یور لمٹس۔ ان کو بازو سے سختی سے پکڑتا وہ جارحانہ انداز میں بولا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس کا بازو اس کی سخت گرفت سے سرخ ہو چکا تھا، وہ اپنے بازو سہلاتی غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کتنا بھی بھاگ لو، چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں، وہ اٹل لہجے میں خود سے بولتی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنے لفٹ کا دروازہ کھول کر وہ بے زاری سے اندر داخل ہوا، جو کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کباڑ خانے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر جگہ خالی کین اور جنک فوڈ آئٹمز کے باکس یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے صاف صفائی نہیں کی گئی ہو۔ اوپن کچن کا رخ کرتا وہ فریج سے انرجی ڈرنک کا کین نکال ایک ہی سانس میں وہی کھڑے کھڑے ختم کرتا، لاپرواہی سے اچھالا جو کہ سیدھے جا کر بدرنگ سے صوفے پر گرا تھا، اور اپنے کمرے کی اور بڑھ گیا۔ کمرے میں کسی کباڑ خانے سے کم نہیں تھا، ہر جگہ چیزیں یہاں وہاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بیڈ پر پڑے سامان کو ایک ہی ہاتھ سے ہٹاتا اوندے منہ بیڈ پر گرا۔ پے در پہ آنے والی ان مصیبتوں سے تنگ آ چکا تھا وہ، نہ جانے یہ جاب اب کب تک اس کے پاس تھی۔ ہر جگہ جہاں وہ جاب کرتا، کسی نہ کسی مسئلے میں پڑنے سے اسے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ اب یہ نئی اسٹوڈنٹ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، یہ بھی مجھے اب میری اس جاب سے نکلوا کر ہی دم لے گی۔ بے بسی سے اپنے تکیے پر مکہ رسید کرتا وہ ضبط سے اپنی مٹھی بھینچ گیا تھا۔ گہرا سانس بھرتے اپنے والیٹ سے ایک تصویر نکال کر وہ سرخ آنکھوں سے اس میں موجود مسکراتی عورت کو شکایت کرتی نظروں سے دیکھنے لگا۔
سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو آج میں در در نہ بھٹک رہا ہوتا۔ خیر، میں نے کون سا ہار مان لی ہے، جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی ضد سے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتا وہ وجاہت اور حسن سے بھرپور انسان بالکل کسی چھوٹے بچوں کی طرح لگا۔ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے دور، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس عورت کی وجہ سے اذیت سے دوچار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نہ لاتی تھی۔ کیا مطلب مام اور ڈیڈ بزنس ٹور پر جا چکے ہیں اور مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ زوفی اس وقت سخت خراب موڈ میں تھی اور اب یہ خبر اسے مزید غصے سے دوچار کر رہی تھی۔ اس کے پیرنٹس ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے اس کے ساتھ، بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک وہ اس کو وہ توجہ اور محبت کبھی نہیں دے سکے جو اسے چاہیے تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بگڑ چکی تھی۔ اور آئے اس کے سننے والی شکایتیں اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ ڈانٹ اور سزا کی صورت میں وہ غصے سے واپس وہیں سے پلٹی گھر سے نکلی۔ رکیے بی بی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں میری سنیں۔ جین اس گھر کی کیئر ٹیکر ہیڈ بوکھلا کر اس کے پیچھے آئی، مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی واپس مڑ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مجھے بھی تو لے کر جا سکتے تھے، لیکن نہیں لے کر بھی کیوں جاتے، میں تو ویسے ہی عذاب ہوں ان کے۔ کار ڈرائیو کرتے سخت غصے میں تھی اور ایک یہ پروفیسر اتنی امیر ترین لڑکی اسے لفٹ کروا رہی ہے، لیکن نہیں، نخرہ ہی نہیں ختم ہوتا جناب کا۔ کسی کو میں راس ہی نہیں آتی ہوں، نہ کسی کو میری ضرورت ہے، خود سے باتیں کرتی وہ اب کسی بچے کی طرح اونچا اونچا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ حالت میں بھی بہت مضحکہ خیز لگ رہی تھی، ناک رگڑ رگڑ کر صاف کرنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھنا پروفیسر خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا نا۔ میرا نام بھی زوفی نہیں، وہ تصور میں پروفیسر سے بولی۔ اپنی ان گنت سوچوں میں گم ہو جانے سے اس کی کب آنکھ لگی اس کو خبر نہ ہوئی۔ اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے پر وہ آنکھ ملتا اٹھ کر روم سے نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی جیم کو دروازے پر دیکھ کر اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ کہہ تو چکا ہوں اس ویکنڈ کے اینڈ تک تمہیں کرایہ مل جائے گا، کب تک میں تمہارا یہ بہانہ سنوں گا آخر؟ میں تمہیں بول تو چکا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، نہیں تو میرا سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ آپ خوش؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ رینٹ معاف کر سکتا ہوں اگر تم میری دی گئی آفر قبول کر لو تو۔ وہ ابھی اویلیبل ہے؟ جیم مینی خیز نظر سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خود کو بمشکل اس کو مارنے سے روک سکا۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی، دوبارہ میرے سامنے یہ بکواس مت کرنا، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا، انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہتا۔ وہ دروازے اس کے منہ پر بند کر چکا تھا۔ جیم کی بہن اس کے پیچھے پاگل تھی اور جیم کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ وہ اسے اپنی بہن کو ڈیٹ کرنے کی آفر تک کر چکا تھا، جس سے وہ اسے بری طرح رد کر دینے کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کو اچھا خاصا سنا بھی چکا تھا۔ اپنے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ پاگل ہو چکا تھا یہ سب برداشت کرتے کرتے کہ اچانک پھر سے بیل ہونے پر وہ اس بار شدید غصے میں دروازے کی اور بڑھا اور اس جیم کو ایک مکہ رسید کرتا کہ دروازے پر اپنی اسی اسٹوڈنٹ زوفی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ہوا میں اٹھا ہاتھ ہی وہیں رک گیا۔ تب تم یہاں بھی پہنچ گئی؟ ہوش میں آتے وہ اس پاگل کو دیکھتے بولا جو شام کے وقت اس کی فلیٹ کے دروازے پر کھڑی اپنی پوری بتیسی کی نمائش کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ اسے یہاں دیکھتے دانت پیس کر بولا، ارے یہ کیا طریقہ ہے گھر آئے مہمان سے بات کرنے کا؟ کیا آپ کے گھر مہمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ اور آپ؟ وہ ابھی اور کچھ بھی بولتی کہ وہ جھنجھلا کر فوراً سے اس کو بازو سے پکڑتے اندر کھینچ چکا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر نظر ماری، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ کسی کو نہ پا کر مطمئن ہوتا فوراً سے دروازہ بند کرتا۔ وہ اسے کھینچ کر لایا اور اپنے چھوٹے سے لاؤنج میں لا کر اس کا بازو چھوڑا۔ اس بیچ وہ احتجاج کرتی، جھٹ پٹاتی، ارے ارے کرتی رہ گئی تھی۔ کیا پروفیسر یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں آپ؟ گھر آئی اپنی اسٹوڈنٹ سے وہ اپنی کلائی سہلاتی منہ بسور کر بولی۔ بازو اس کی پکڑ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، سیدھے پوائنٹ پر آؤ، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کی فضول باتیں اب اس کی ضبط آزما رہی تھیں وہ۔ اور ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا میں یہاں رہتا ہوں؟ وہ سنجیدگی اور کرخت لہجے میں بولا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی اس کے غصے کو دیکھ کر۔ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اب آپ اتنے بھی بولے نہیں ہیں پروفیسر، کسی کا ایڈریس لینا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اور دل جلانے والی مسکراہٹ دیتی بولی، اور رہی بات کیوں آئی ہوں تو آپ کو بہت مس کر رہی تھی تو آ گئی۔ کندھے اچکاتے بہت عام لہجے میں بولی جیسے وہ دونوں لورز ہوں۔ اس کو جواب دیتے وہ اس کے فلیٹ کو دیکھتی، ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ کی حالت دیکھتی پہلے تو وہ بہت حیرت زدہ رہ گئی، پھر ہونٹوں کو واؤ کی صورت میں گول کرتی وہ داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا فلیٹ تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ ارد گرد اس کے فلیٹ کو دیکھتی بولی، کتنا کچھ کامن ہے نا ہم میں پروفیسر، میں بھی اپنے کمرے کو ایسے ہی سجا کر رکھتی ہوں۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے بھی آپ کی طرح صفائی سے بہت الرجی ہے۔ وہ پرجوش ہو کر بولتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو دیکھتے اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ سرنگ بہت عجیب سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے زوفی کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا، اس کو سنجیدگی سے دیکھتا، اس کے قریب آنے لگا۔ اس نے اب تک زوفی کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
وہ اس کو یوں اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ پروفیسر کیا بات ہے، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل ہنستی بولی۔ وہ اس کے قریب آتا ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتا جھکا تو اپنا سانس روکتی سر پیچھے ہٹا گئی اس کی نزدیکی پر، لیکن نظریں بغور اس کی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اس فلیٹ پر اکیلا رہتا ہوں اور تم یہاں؟ وہ بھی اس وقت بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے منہ اٹھا کر چلی آئی۔ جانتی بھی ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ زوفی کو اس کی گرم سانسیں اپنے منہ پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی جو اس کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ مجھے آپ پر یقین ہے، وہ ہمت کرتی بغیر کسی خوف کے بولی۔ کیوں مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے تمہیں؟ لگتا ہوں میں تمہارا۔ وہ اس کی بات سنتا بھڑک کر بولا۔ عجیب چپکو لڑکی ہے، بس مجھے بھروسہ ہے۔ اور کیا آپ کو نہیں پتہ محبت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں؟ تو بس یہی سمجھ لیں۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولتی اسے ظاہر لگی وہ واپس سیدھا ہوتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیوں پڑی ہو میرے پیچھے؟ وہ بیزار ہونے لگا تھا اب۔ بولا تو محبت ہو گئی ہے آپ سے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سنتی چیخ کر بولی۔ کوئی نئی بات کرو، یہاں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو مجھ سے محبت ہوتی رہتی ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر بے نیازی سے بولا۔ تو وہ اس کی بات سنتی رونے لگی اور اپنی عادت کے مطابق روتے روتے وہ اونچا اونچا منہ کھول کر رونے لگی، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ سرنگ کی بیزاری اچانک ہونے والی شوق میں بدلی وہ سٹیل ہوتا اس کو اونچا اونچا روتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں بہت عرصے بعد اس کے لب یک لخت مسکراہٹ میں ڈلے۔ اس سے پہلے کہ یہ مسکراہٹ کہکوں میں بدلتی، اس کی مسکراہٹ فوراً سپٹی جب اس کے فلیٹ کا دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ وقت تک اور انتظار کر لیں، وہ ہمارے پاس آئے گا، مجھے یقین ہے ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ فریہ بیگم آنکھوں میں آس اور امید لیے جہانگیر صاحب سے بولیں۔ آخر کب تک بیگم، کب تک؟ آپ کا لاڈلا ضد میں آ کر اس دھوکے باز فریبی عورت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑ کر بہر در بھٹکتا پھر رہا ہے، صرف اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے۔ اسے اس عورت پر یقین ہے مگر اپنے باپ پر نہیں۔ وہ بولتے بولتے اب ہانپنے لگے تھے۔ فریہ بیگم ان کو جلدی سے کندھے سے پکڑتی بیڈ پر بٹھاتی ان کے لیے پانی لائی اور خود نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی۔ سانس بحال ہونے پر وہ نڈھال سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگی۔ میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بیگم، اور نہ ہی مجھ سے اب مزید آفس کا کام ہوتا ہے۔ میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا نہ صحیح بھتیجے ہی صحیح وہ سنبھال لیں گے میرے بزنس کو۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کو پرایا کر گیا۔ ہاتھ چلاتے وہ خود پر طنزیہ ہنستے ہوئے بولے۔ فریہ بیگم دوپٹے کا پلو ہونٹوں پر رکھتے رونے لگی تو جہانگیر صاحب انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ لگا گئے۔ پورے گھر میں اس وقت ان دونوں کی سسکیاں ماتم کناں تھیں، دل کو تڑپا کر رکھ دینے والی تھیں۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار اگر تمہارے ذرا سی بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کر نہ کہوں۔ اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹو سے بھرا ہاتھ اس کے لگاتار چلتے منہ پر رکھتا وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ آنکھیں پھاڑے پھاڑے آنسوں سے بھرے نگاہوں سے اسے شوق سے دیکھ رہی تھی اپنے اتنے قریب۔ وہ جلدی سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لا کر بند کرتا، خود جلدی سے لگاتار بجنے والے دروازے کی طرف بڑھا اور اس کی توقع کے مطابق دروازے پر مسز جینیٹ تھیں جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے اسے تیکھی چتونوں سے گھور رہی تھیں۔ وہ لگ بھگ 50-55 کے پیٹے میں بھاری جسامت کی عورت تھیں۔ ارے مسز جینیٹ، آپ کا یہ کیسے آنا ہوا؟ کافی دنوں بعد دیکھی ہیں آپ تو۔ وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے بولا۔ مجھے اصل موضوع سے ہٹانے کی کوشش مت کرو لڑکے، تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی ہے؟ اور اس کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کی بات کاٹتی گھور کر بولی۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو وہم ہوگا مسز جینیٹ۔ کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پر کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ جانتی ہیں میں ایسا بالکل نہیں ہوں، وہ ضبط سے بولا۔ اپنی ذات پر ایسا الزام اسے سخت طیش دلا گیا تھا۔ مرد کو بدلتے دیر ہی نہیں لگتی، دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور تم ایسے ہو نہیں تو دیکھو لڑکے، تم جوان ہو اور خوبصورت بھی، میں کیسے تم پر یقین کر لوں؟ تم مسلمان لوگوں پر مجھے تو بالکل یقین نہیں ہے۔ ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کڈنیپ کیا ہوگا۔ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں، ضرور کوئی لڑکی قید کر رکھی ہے تم نے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی اسے پیچھے ہٹاتی زبردستی اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ مسز جینیٹ، اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں، میں بول تو چکا ہوں کوئی نہیں ہے یہاں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ان کے پیچھے آیا تھا، بے بسی سے انہیں یہاں وہاں تلاشی لیتے دیکھ کر وہ سخت خوفت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اندر سے دل میں پکڑ دھکڑ بھی جاری تھی، کہیں وہ لڑکی کوئی گڑبڑ نہ کر دے، لیکن اس کی پریشانی مزید بڑھی جب وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مسز جینیٹ، اب آپ اپنی لیمٹس کراس کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف کمپلین بھی کر سکتا ہوں، وہ انہیں دھمکی دیتا بولا، مگر شاید ان پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ لڑکے، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی، وہ ہاتھ چلاتے ہوئے لاپرواہی بول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تو اپنا سانس تک رک گیا، مگر تھوڑی دیر بعد انہیں یوں ہی مایوسی سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ خود بھی حیران ہوا، پھر فوری تاثرات پر قابو پاتے ان کے پاس آیا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ سب چیک کر لیا اچھے سے، یا ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے آپ کو؟ مجھ سے ویسے ہی مسئلہ ہے، بس مجھے یہاں سے نکالنے کی وجہ تلاش کرتی رہا کریں۔ ہر وقت شک ہی کرتی رہتی ہیں مجھ پر، تو میرے کان تو نہیں بجے تھے ایسے ہی؟ میں نے خود ایک لڑکی کی رونے کی آواز سنی تھی،
اور منہ بسور کر بولی تھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں۔ طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کر بولا تو خفت زدہ ہوتی ہوں کرتی اس کے فلیٹ سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ خود اپنے کمرے کو اچھے سے چیک کرنے لگا مگر اسے کہیں بھی نہیں دکھی۔ عجیب، کہاں گئی یہ لڑکی؟ کمرہ تو میں نے خود بند کیا تھا باہر سے۔ پھر جب اچانک اس کی نظر کھلی کھڑکی پر پڑی تو وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا اور یہاں وہاں دیکھا مگر کچھ نہیں دیکھا۔ صبح یونیورسٹی میں اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچا تو وہ بیڈ پر دھپ سے گرا۔ آج اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا۔ ادھر زوفی کمرے میں بند رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ اس کی حرکت پر اور باتوں پر غصے سے دماغ الگ خراب ہو گیا تھا۔ مجھ سے بول کر کیسے گئے تھے جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوں۔ غصے سے کمرے میں موجود واحد کھڑکی سے کودتی، اپنی کار لیتی وہاں سے نکلی، گھر کے قریب پہنچتی، منہ بسورتے اپنے کار باہر سے پارک کرتی گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اپنے ماں باپ کی غیر موجودگی یاد کرتے اور کچھ سارنگ کا رویہ اور اس کی محبت والی بات سن کر شدید غصے میں آ گئی۔ اپنے جوتے لاؤنج میں ہی اتار کر چلا کر یہاں وہاں پھینکتے۔ ایک جوتا ایک بہت قیمتی واز کو لگتا اس کو چکنا چور کر چکا تھا۔ جیسے گھر میں موجود سرونٹس بھاگ کر لاؤنج میں آئے، ان سب کو اگنور کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو وہ سب پھر سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے کہ یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں تو جیسے اس بات پر بہت آسانی سے یقین کر لوں گی نا، پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گی میں۔ وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی اس کی نقل اتارتی خود سے بڑبڑائی جا رہی تھی، آج تک کسی لڑکی کو قریب بھٹکنے نہیں دیا اور آئے بڑے محبت کرنے والے میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ پیچھا تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ جو چیز ایک بار زوفی کو پسند آ جائے تو وہ بس اسی کی ہو کر رہتی ہے۔ آپ نے تو پھر اس ضدی دل پر وار کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے ٹائم پر تیار ہوتی وہ بھاگ کر نیچے آئی تو جینی بغیر حیران ہوئے اس کے لیے ناشتہ لانے کے لیے واپس کچن کا رخ کرتی کہ وہ اسے ٹوک گئی اور بغیر ناشتہ کیے باہر آئی۔ جینی بے بسی سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کسی دن میڈم کو پتہ چلا تو میری پکی چھٹی ہوگی۔ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کار کا ڈور ان لاک کرتی اس کی نظر سامنے بنے بڑے بنگلے کے کھلے دروازے پر پڑی تو کار کا دروازہ بند کرتی اس کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہونے پر اسے مسز فریہ دکھی جو وہاں بنے بڑے سے گارڈن میں کھڑی پھول توڑتی باسکٹ میں رکھ رہی تھی۔ وہ شرارت سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے قریب جاتی، یکدم سے انہیں کندھوں سے پکڑتی ڈرا گئی، دل پر ہاتھ رکھتی ڈر سے مسز فریہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے گر گئی۔ ارے کیا بیوٹی، آپ تو سچ میں ڈر گئی ہمیشہ کی طرح، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ان کے سامنے آتی بولی۔ وہ تو خفگی سے ان کو گھورنے لگی، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کیڈو، ایک بار ڈر گئی تو اب آپ نے روز کا معمول ہی بنا لیا۔ وہ ٹوکری اٹھاتی مصنوعی ناراضگی سے بولی، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے تب بھی آپ ہر بار کی طرح ڈر جاتی ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، پھر رازداری سے ان کے نزدیک ہوتی محتاط انداز میں بولی، ویسے آج آپ کے پرنسز نظر نہیں آ رہے اور گیٹ بھی کھلا ہے، اپنی بیوٹی کو یوں تنہا اکیلے چھوڑ کر کہاں گئے ہیں؟ آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان پہ، میں آپ کی سب باتیں سن رہا ہوں زوفی۔ عقب سے آنے والی ان کی آواز سے وہ چل پڑی، دانتوں تلے زبان دباتی وہ ان کی طرف مڑی جو گلفز پہنے کونے میں بیٹھے کیاروں میں لگے ہوئے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولے، آپ جہاں ہیں میں سمجھی اپنی بیوٹی کو اکیلا چھوڑ کر آفس جا چکے ہوں گے۔ نہیں، آج میرا ارادہ اپنی بیوٹی کے ساتھ ٹائم بتانے کا تھا، سو دیکھ تو رہی ہو آپ۔ ایک نظر شرارت سے اپنی بیگم کو دیکھتے بولے تو فریہ بیگم چھینپتی انہیں گھور کر دیکھنے لگی تو ان کی صورت دیکھتے وہ دونوں ہنس پڑے۔ اوکے، آپ لوگ اپنا پرائیویٹ مومنٹ انجوائے کریں، شام میں ملتی ہوں آ کر، ابھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ فریہ بیگم کو گال پر زوردار بوسہ دیتی جہانگیر صاحب کو شرارت سے دیکھنے چڑھانے والے انداز میں بولتی وہاں سے بھاگی اور وہ جو اس کی حرکت پر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے رک کر سر نفی میں ہلاتے ہنس دیے۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گی، بالکل آپ کے بچپن کی کاپی ہے، اب ہم اتنے بھی شرارتی نہیں تھے۔ بیگم یہ سراسر الزام لگا رہی ہیں۔ وہ گھور کر بولے، جو سچ ہے وہی بول رہی ہوں، خیر میں اندر جا رہی ہوں، چائے پیئیں گے آپ؟ ارے آپ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلائیں تو خوشی خوشی پیئیں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی دل لگی سے بولے، آپ بھی کبھی نہیں سدھریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بول کر اندر بڑھ گئی۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دیے اور ایک ممنون بھری نظر گیٹ پر ڈالی جہاں سے زوفی ابھی گئی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے اسے جیسیکا کسی لڑکے کے قریب جھکی نظر آئی جو اسے دیکھتے واپس ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی کیونکہ اس کے عین پیچھے سرنگ بھی کھڑا تھا جو اندر ہی داخل ہو رہا تھا۔ لیکچر سٹارٹ کرتے اس نے زوفی کی جانب دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے دیکھنے پر مسکرائی تو وہ اس کے کل اچانک آنے اور پھر غائب ہو کر اسے سخت پریشانی میں ڈالنے پر ضبط کر کے رہ گیا کیونکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنی ذات کا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مس زوفی، آپ کو کل میں نے اسائنمنٹ دی تھی، لے کر آئیں؟ بازو کو سینے پر باندھے وہ اس سے سنجیدگی سے بولا۔ وہ تو نہیں کی میں نے پروفیسر، بھول گئی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ساری کلاس خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی مگر ہمت کسی میں نہیں تھی بولنے کی کیونکہ زوفی کا انہیں پتہ تھا وہ ایسی ہی تھی اور ہر کوئی اس کے باپ کی وجہ سے شکایت تک نہیں کرتا تھا۔ آؤٹ! اس کے اچانک دھاڑ کر بولنے پر وہ اچھلی تھی ڈر سے اور ساری بے نیازی اور لاپرواہی اڑان چھو ہو چکی تھی۔
میں نے کیا کہا سنا نہیں یا میں خود آپ کو نکالوں؟ وہ پھر سے شدید غصے میں بولا۔ جیسیکا اس کی عزت افزائی پر مسکرا کر اس کو مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بے عزتی پر وہ سب کی تمسخر اڑاتی نظریں محسوس کر کے سر جھکا کر نہ ماں کے لیے اپنا بیگ اٹھاتی فوراً وہاں سے نکلی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا۔ کلاس کے باہر آ کر وہ اپنی ہاتھ کی پشت سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر کسی کی متوجہ نہ پا کر وہ غصے سے کلاس کو گھورنے لگی جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ میری بے عزتی کی، وہ بھی سب کے سامنے۔ اب دیکھنا پچھتانے پر مجبور نہیں کر دیا تو میرا نام بھی زوفی نہیں۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑائی، پھر کچھ سوچتی وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اس کے کیبن کی طرف بڑھی۔ اپنے تمام لیکچرز وہ لے چکا تھا، اب اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا۔ وہ کلاس سے نکلتا کہ جیسیکا فوراً سے اس کے پاس آئی، اسے کچھ ضروری پوائنٹس سمجھنے تھے۔ کلاس میں آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے جب میں سب سمجھا رہا ہوتا ہوں؟ وہ اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا۔ سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر دیکھیں نیکسٹ ویک ٹیسٹ بھی ہے تو پلیز۔ وہ اس کی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر ڈھیٹ بنتی بولی۔ اصل میں وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، ویسے تو ملنے سے رہا تو وہ اس لیے اپنے کیبن میں آیا اور بغیر کسی فضول بات کیے 15 منٹ میں سارے پوائنٹس سمجھا کر اسے جانے کا کہا تو وہ بیزاری سے منہ بناتی پیر پٹکتی چلی گئی اور اس کے کیبن میں پڑی درمیانی سائز کی بک شیلف کے پیچھے چھپ کر کھڑی زوفی یہ سب دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی۔ لگتا ہے اس کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کا منہ بنا کر بار بار موڑ کر سارنگ کو دیکھنا سخت زہر لگا۔ باقیوں سے دل نہیں بھرا کہ اب میرے والے پر نظر ڈال بیٹھی ہے۔ انداز بالکل مرنے مارنے والا تھا۔ سارنگ اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھ کر جانے ہی لگا کہ یک لخت جہاں تھا وہیں فریز ہوا۔ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چیک کرنے پر پتہ چلا اس کی پینٹ کرسی کی سیٹ سے بری طرح چپک چکی تھی۔ بہت بار کوشش کرنے پر بھی ناکام ہوتا جھنجھلا گیا۔ زوفی یہ سب دیکھتی اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا قہقہ چھوٹ گیا جس سے سارنگ چونک گیا اور بک شیلف کی اور دیکھنے لگا۔ زوفی کی ہلکی سی جھلک دیکھنے پر اور اس کے ہنسنے کی آواز پر اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ شرارت اسی کی تھی۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھنے لگا مگر 1 انچ بھی ہل نہیں پایا تو وہ بغیر کسی خوف کے اس سے 2 قدم کی دوری پر رک کر اسے دیکھتی شرارت سی آنکھ ونک کی۔ کیسا لگ رہا پروفیسر؟ تم نے تو اس بار حد پار کر دی مس زوفی، اگر اس کا انجام جانتی ہو۔ ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈل کو پکڑے، دوسرے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچے وہ زور سے ٹیبل پر مارتا اشتعال انگیز میں لہجے میں بولا، جیسے مجھ سے تو بہت فرق پڑتا ہے نا؟ زوفی یک لخت اچھل پڑی اس کی حرکت پر مگر جلد ہی خود کو بے نیاز کرتی کندھے اچکا کر بولی، یہ تو میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا۔ انداز طنزیہ اور وارننگ دیتا ہوا تھا۔ پہلے یہاں سے خود کو نکالنے پر غور کریں، پھر مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی کوشش کریے گا پروفیسر۔ وہ پروفیسر پر زور دیتی شرارت سے مسکراتی بولی۔ سارنگ ضبط کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کی اور بڑھنے لگا مگر ایک بار پھر سے ناکام ہوتا۔ ٹیبل پر پڑی چیزیں غصے سے ایک ہاتھ سے سب زمین بوس کر چکا تھا۔ اب کہ زوفی سچ میں ڈر گئی، ابھی کہ ابھی مجھے اس مصیبت سے نکالو زوفی، نہیں تو آج تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا۔ وہ چیخ پڑا۔ کیوں نکالوں؟ مجھے نکالا تھا نا؟ کلاس سے پہلے سوری بولیں۔ سوری مائی فٹ، تم مجھ سے گالیاں ضرور سنو گی۔ دیکھا آپ پھر سے روڈ بیہیو کر رہے ہیں جبکہ میں آپ سے پیار سے بولتی ہوں۔ وہ بچوں کے منہ بنا کر بولتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اچھا چلیں سوری کو چھوڑیں، اب پیار کرتی ہوں اتنا تو معاف کر ہی سکتی ہوں، آئی لو یو بول دیں پھر کروں گی کچھ۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی تو اس پر شدید غصے میں پورا زور لگا کر اٹھا تو چر کی آواز پر جہاں وہ شاک سے جم کر کھڑا رہ گیا وہیں زوفی منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے آنکھوں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی یہ سب ہو جائے گا۔ وہ ڈر سے بغیر کوئی بات کرتی وہاں سے بھاگ کر نکلی اور سارنگ چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہ جا سکا۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نوچتا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے میں اپنی جیکٹ شرٹ کو کمر سے گزار کر پیٹ پر باندھے ناک کی سیدھ میں چلتا اپنی بائک کی طرف جا رہا تھا۔ بدن پر صرف وائٹ بنیان تھی۔ اسٹوڈنٹس حیرت سے مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ بغیر سب کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا۔ اس بار تو اس لڑکی کو یونیورسٹی سے نکلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 2 دن اس بات کو گزر چکے تھے اور زوفی کو لگا وہ سب بھول چکا ہوگا، یہ اس کی کسی نے بات ہی نہیں سنی ہوگی، مگر اس کی یہ خوش فہمی بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ جب اسے پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا مگر پھر بھی وہ بغیر کسی خوف کے چل پڑی، مگر ان کے آفس میں اپنے پاپا کو دیکھ کر اسے سانپ سونکھ گیا، وہ جو غصے میں اسے گھور رہے تھے۔ سارنگ بھی ایک سائڈ پر کھڑا دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بمشکل حلق تر کرتی اندر آئی تو اس کے پاپا نے بغیر پرنسپل کو کوئی بولنے کا موقع دیے اسے سب کے سامنے زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا جس کی شدت سے وہ لڑکھڑاتی نیچے گری۔ سارنگ کے مسکراتے لب سکڑے، اسے جانے کیوں یہ اچھا نہیں لگا مگر چپ چاپ لب بھینچے دیکھے گیا۔ مسٹر فاروق اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے پرنسپل کی طرف مڑے، میرے خیال میں اسے سزا مل چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، امید ہے اب میرے
बिजी शेड्यूल के दौरान इसे फजूल सी शिकायत की वजह से मेरा वक्त नहीं बर्बाद होगा। वो सर्द व सपाट लहजे में बोले। जूफी सुर्ख गाल लिए बेतास और चेहरा के साथ सर झुकाए खड़ी थी। सरंग उसे एक नज़र देखते हैरान नज़रों से उसके बाप को देख रहा था, जो यहाँ आने अपने वक्त की बर्बादी बता रहे थे। प्रिंसिपल उनके स्टेटस को देखते कुछ भी ना बोल सका तो वो जूफी को बाजू से पकड़ते खींच कर वहाँ से ले गए। मिस्टर सरंग, आपको किसने कहा था उन्हें कॉल करने को? आप मेरे पास भी आ सकते थे अगर आपको ज़्यादा मसला था तो। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप बस शौक ये जॉब छोड़ सकते हैं। हमारे पास टीचर की कोई कमी नहीं, सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मेरे पास आइएगा, नहीं तो आप बेहतर जानते हैं आपको क्या करना है। प्रिंसिपल उसे अच्छे से वार्न करता संजीदगी से उसे देखने लगा। वो लब भेंच कर खामोशी से वहाँ से निकल गया। से जूफी के पापा का बिहेव जूफी से बहुत अजीब लगा। इस चीज़ की तो उसे ने बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की थी। वो तो बस डांट की तवक्को कर रहा था, मगर ये सब उसको मज़ीद परेशान कर चुका था। फिर कब तक तुम ये खेल खेलोगी? मैं तंग आ चुका हूँ। अब कब तक हम लोग शादी करेंगे? मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। गले में सोने की ढेर सारी चैन पहने, सांवले रंगत का हामिल वो 50 साला भारी जिसामत का शख्स करख्त लहजे में बोलता उसे दांत पीसने पर मजबूर कर गया था। बमुश्किल अपनी तासुरात पर काबू पाती वो 40 साला खुश शक्ल खूबसूरत औरत मसनूई मुस्कुराहट सजाए चेहरे पर उसके करीब आई। जेमी डार्लिंग, आखिर तुम इतने तौले क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि उसकी सारी जायदाद हमारी हो? सोचो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा, मगर तुम्हें ज़रूरत ही क्या थी इन सब में जाने की? क्या तुम्हें मुझ पर, मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं? उसके बरहना बाजू पर अपना खुरदरा हाथ फेरता वो हवस भरी नज़रों से देखता बोला। वो खुद को मुश्किल से ही बाज रख पाई थी कुछ सख्त बोलने से। फ़िलहाल वो इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, नहीं तो इतनी तगड़ी असामी हाथ से जाती। बस थोड़ी देर और डार्लिंग, फिर जैसा तुम चाहोगे हम शादी कर लेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीनों तक का वक्त है गुल बेबी, उसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। उसे चाहे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। सोफे से उठता उसे घूर कर बोलता वो उसके फ्लैट से निकल गया था। वो नफरत और घिन से उसे घूरती रह गई। इस पर सारी बाजी मेरे हाथ आने दो। तुम्हारा पता साफ ना किया तो मेरा नाम भी गुलमीना नहीं, खबीस सांड कहीं का। शादी करनी है मेरी जूती, करती है मेरी जूती, ना शक्ल ना अकल हूँ। उफ, एक तो कितने दिन हुए इस लड़के ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। कहीं मेरे फ़ोन उठाने से मायूस तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें जहांगीर। खुद से बुड़बड़ाती वो यकलख्त मुस्कुराती सोचों में जहांगीर से बोली, कितने दिन हो गए सरंग से मिले हम, आज तो मिलना पड़ेगा। वैसे क्या खूबसूरती पाई है मैंने, जवान लड़के तक मेरे ख्वाहिशमंद हैं। आने में अपना चेहरा देखती वो मगरूर से अंदाज में बोली, हाँ तुम ना सही जहांगीर बेबी, तुम्हारा बेटा ही सही। वैसे तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी कई गुना खूबसूरत है, और खूबसूरती तो मेरी कमज़ोरी है। खुद को जिस तरह से उसने मेंटेन किया हुआ तो वो कहीं से भी 40 की नहीं लगती थी। आज तीसरा दिन था और जूफी क्लास से गैर हाजिर थी। अब उसे वाकई टेंशन होने लगी थी। अपने कैबिन में आते ही वो उसके घर कॉल करके पूछने का सोचता कि उसके मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से कॉल आई, जिसको सुनते उसके होश उड़े थे। वो दीवानावार उजलत भरे अंदाज में अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकला था। 2 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। अपनी तरफ से तो ये उसका सरंग से नाराज़गी का इजहार था और अपने आप को खुशफहमियों में रखने का भी कि वो इसे ज़रूर पूछेगा, मगर अब तक नाकामी पर भी नाउम्मीद नहीं थी। इस वक्त वो बेजारियत से खड़ी यहाँ वहाँ देख रही थी। उसका सर भारी हो रहा था, तबीयत भी बोझल सी लग रही थी। वो इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में हुई इंसल्ट के बाद वो अपने बाप के गुस्से के आगे इनकार करने की जुर्रत नहीं कर पाई। अब जहाँ बोर होती इस पार्टी में वक्त गुजार रही थी। इलियट क्लास की ये पार्टी उसको सख्त बेजार कर रही थी, और ऊपर से उसके पापा की बिजनेस पार्टनर का वो आवारा बेटा जो बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। और तो और उसे डांस की ऑफ़र भी कर चुका था, लेकिन उसके साफ इनकार पर भी वो ढीठ बना अपनी जगह से ना हिला था। कुछ देर बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो बगैर किसी की परवाह किए बगैर अपने माँ बाप को बताए घर आ गई थी। घर आते ही वो अपने कमरे में आती लेटी तो आंख लगने में भी देर न लगी। अचानक दरवाज़ा बजने पर वो अचानक उठी थी। पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था और गला शदीद दर्द कर रहा था। वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे, और इस वक्त गहरी नींद से उठाए जाने और तबीयत की वजह से उसको शदीद गुस्सा आया। वो तन फन करती दरवाजे के पास पहुंचती, दरवाज़ा खोल कर कुछ बोलती कि यकदम पढ़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी और शौक से अपने बाप को देखे गई। तुम कितनी बार अपने बाप को जलील करवाओगी? क्या मैं जान सकता हूँ कि बगैर मुझे बताए वहाँ से आने की क्या वजह थी? उसको बाजू से पकड़े वो शदीद गुस्से में बोले। वो तबीयत ठीक नहीं थी तो वापस आ गई। वो उनके गुस्से से डरती हकलाकर बोली, थोड़ी देर वेट नहीं हो सकता था तुमसे? मरने तो नहीं लगी थी ना? क्या बोल रहे हैं फरूक आप? अब बस भी करें। समाना बेगम पर हामी का इजहार करती बोली, जो अभी अभी अपनी साड़ी को संभालते आई थी। तुम तो चुप ही करो, तुम सब तुम्हारी ढील का नतीजा ही है। वो गुस्से से उन पर चीख कर बोलते अपने जाहिल होने का सबूत दे रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि ये वेल एजुकेटेड मशहूर बिजनेसमैन है। मेरी बेटी ही नहीं तुम्हारी भी है क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं इस हवाले से? बस सब माँ पर थोप दिया करो।
جب اولاد کچھ غلط کرے تو سمانہ بیگم برہم سے کہتی، منہ کے زاویے بگاڑتی، وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی۔ زوفی شاک سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اور تم میری بات سنو زوفی، میں آج تمہاری انگیجمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا۔ وہ پارٹی اسی لیے دی تھی میں نے، اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ ویک میں کوئی شکایت نہ سنوں، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے، بغیر اس کی مرضی جانے اور کچھ اس کی سنے۔ وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا زندگی تھی اس کی، وہ کیا تھی وہ سوچتی۔ وہ اذیت سے دوچار تھی۔ اپنی سنا کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، بغیر یہ دیکھے کہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی، لیکن وہ بے حس بنے چلے گئے۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی بھی یا نہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتی جو جم سوٹ میں ہی گھر سے نکلی۔ زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اذیت سے خود پر ہنسی تھی۔ جب کسی کو فکر نہیں تو میں کیوں کروں اپنی، شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے یا میں ہوں ہی منحوس، تبھی تو کسی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ روتے وہ خود سے مخاطب تھی۔ کار ایک ریسٹورنٹ کے قریب لاتے روکی اور اندر بڑھ گئی۔ زکام کے ساتھ گلا بھی اب درد کر رہا تھا، بخار سے جسم الگ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آتی بیٹھی۔ ویٹر کے آنے پر فل سائز باؤل آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کی سرخ ناک اور اسے مسلسل کھانستا دیکھ کر کچھ سیکنڈ تو الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ واقعی شور ہیں میم؟ کیونکہ یہ تو ہمارے مینیو میں شامل ہی نہیں۔ تو جو میں نے کہا ہے وہ کرو، اور جتنا بل بنا دے دوں گی، وہ سختی سے بولی تو گھبرا کر بھی بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈرائیونگ کرتے ہسپتال پہنچا تھا۔ سسٹر مس گلمینا نام کی ایک پیشنٹ آئی تھی آج ایمرجنسی میں۔ کیا مجھے ان کا روم بتا سکتی ہیں؟ جی آئی تو ہیں، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا ان کا۔ آپ روم 5 میں چلے جائیں، وہیں ان کا روم ہے۔ نرس کی بات سنتے وہ بھاگ کر اس کے بتائے روم کی جانب آیا۔ سامنے وہ بیڈ پر پٹیوں میں جکڑی لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر خفگی اور ناراضگی سے منہ موڑ گئی تو وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں بے قراری تھی۔ تمہیں کیا، میں جیسی بھی ہوں۔ تم تو بس اپنی ضد پر اڑے رہنا، دیکھ رہے ہو میری یہ حالت، یہ سب تمہارے ماں باپ کی بددعا کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ تو آپ کیوں ضد پر اڑی ہوئی ہیں؟ یہ سب میں صرف آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، صرف آپ کی وجہ۔ اگر میری بات مان جاتی تو میں بھی سکون میں ہوتا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اپنی اور میری عمر کی بات مت کریے گا، کیونکہ عمر کا کچھ فرق نہیں ہوتا اور نہ مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مناؤ اپنے ماں باپ کو۔ ان کی مرضی کے بغیر میں کبھی نہیں مانوں گی، اور نہ ہی بے عزت ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے تو بس سارنگ، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی اس بارے میں۔ اور تم اب جا سکتے ہو، جب میری بات مان جاؤ تو آ جانا، نہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اب میں تبھی واپس آؤں گا، مگر پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا۔ وہ ضبط اور غصے سے مٹھیاں بھیجتا وہاں سے تن فن کرتا نکل گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر بڑے سائز کا آئس کریم باؤل لیے اس کی جانب آتے میز پر رکھ کر جا چکا تھا۔ وہ سرخ نم آنکھوں سمیت اپنی سرخ ناک رگڑتی آئس کریم کھانے لگی تھی۔ شدید خراب گلے اور زکام سے ہوتا برا حال بھی اس کو روک نہیں سکا۔ کھانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی ایک کے بعد ایک لگاتار چمچ بھر بھر کر آئس کریم منہ میں ڈال رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے لوگ حیرت سے اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز بنی اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ کھانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ سارنگ جو وہاں سے غصے اور ضبط سے نکلا تھا، کافی دیر تک بے مقصد یہاں وہاں بائک لیے پھرتا رہا۔ اب جب بھوک نے ستایا تو پاس ہی سے کھانا پیک کروا کر واپس جانے کا ارادہ کرتے نزدیک ریسٹورنٹ تک آیا۔ اپنا آرڈر بتا کر جو ہی وہ مڑا تو اس کی نظر زوفی پر پڑی۔ وہ حیران ہوتا دھیرے سے چلتا اس تک آیا۔ لگتا ہے بے عزتی نے تمہارا دماغ پر اثر کر دیا، وہ اس کی حالت دیکھ کر ماتھے پر بل لیے بولا۔ اتنے دن بعد اس کو دیکھ کر جانے وہ کیوں اسے اگنور نہ کر پایا۔ زوفی اس کی بات کو اگنور کرتی اپنے کام میں مصروف رہی تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ پھر اپنی آئس کریم ختم کرتی اسے اگنور کرتی وہاں سے جانے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے آتا پارکنگ لاٹ میں آیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے سکون نہیں ملا آپ کو اتنا سب کر کے، تو تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا؟ وہ بھی اپنے پروفیسر کے ساتھ وہ سلوک کر کے۔ مقابل نے بھی طنز کے تیر برسائے۔ لگتا ہے تمہارا ارادہ 2 ماہ اور چھٹیاں کرنے کا نہیں، فی الحال تو مرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہی جو آپ نے سنا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچانک آپ کی جان چھوٹے گی؟ وہ سنجیدگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی۔ میرے پیرنٹ میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں، دل کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر اس نے وہ اس سے فریاد کرنے لگی۔ دیکھو زوفی، میں صاف صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا، میں تمہارے لحاظ کر جاتا ہوں، یہ آخری بار تھا، وارن کرنے والے انداز میں کہا اور بولتے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ٹھکرا کر بھی آپ خالی ہاتھ ہی رہیں گے؟ وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ وہ جلد دل اور خراب ہوتی حالت سے وہ تھکے قدموں سے گھر روانہ ہوئی تھی۔ مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی، انگیجمنٹ تو بہت دور کی بات، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔
آپ لوگ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی ہے، مجھے جینی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی زوفی، یہ کیا طریقہ ہے اپنے پاپا سے بات کرنے کا؟ شاید تم بھول رہی ہو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تو ہماری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ سب ہم تمہارا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، آخر کیا اس لیے پیدا کیا مجھے، اور آپ تو پیدا کرتے ہی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی لائف میں بزی ہو گئے۔ یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، مگر نہیں، آپ لوگوں کے لیے تو دولت، پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ میری فیلنگز، میری مرضی تو آپ لوگوں نے جانے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی، بس اپنے ہی تھوپتے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے؟ کل کو مجھے اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کام کی یہ دولت، یہ پیسہ؟ چیخ چیخ کر بولتی وہ دونوں کو سن کر چکی تھی سمانا۔ اسے کہو اس لڑکے کو گھر لائے، میں بھی تو دیکھوں اس کی پسند۔ بلاؤ اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کس ہیرو کو پسند کر کے بیٹھی ہو تم، کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی پر اتر آئی ہو۔ ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک؟ یہ جو آج عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہو نا، یہ سب میری وجہ سے ہے۔ 4 دن کی محبت نے تمہیں باغی کر دیا ہے۔ تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ میں کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی تمہاری ماں۔ یہ سب مجھے بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا۔ زوفی تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے کیسے کیسے فاقے کیے ہیں؟ تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پاتے تو ہم برے برے ماں باپ بن گئے ہیں۔ تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا زوفی، صرف تمہاری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا تم یہ سب کیوں کرتی رہی؟ میں جانتا ہوں اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں ہیں، لیکن زوفی فرشتے بھی تو نہیں ہیں، انسان ہی ہیں۔ غلطیاں مجھ سے، تمہاری ماں سے شاید معافی کے قابل نہ ہوں۔ تم اس لڑکے کو گھر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سمانہ بیگم بھی دل گرفتی سے اس کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی وہیں رہ گئی، اور زوفی کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں، اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں؟ بکواس بند کرو اپنی سارنگ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسے بات کرنے کی؟ مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو، اپنی غلطی کا احساس ہونے پر واپس ضرور آؤ گے، مگر تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں، صرف اس دوگلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے، جو پہلے تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی، تمہارے بابا کے انکار پر۔ جب بھی وہ باز نہ آئی تو ان کی سختی سے منع کرنے کے باوجود، جب جہاں دال نہیں گلی تو تمہارے پیچھے پڑ گئی، اور میرا ہونہار اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں ابھی آ گیا۔ واہ بیٹے واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم اندھے ہوئے پھرتے ہو۔ ایسی محبت تو تمہارے بابا نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی بات سن کر جہانگیر صاحب ہونک انداز میں ان کو دیکھے گئے۔ تمہیں پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے، رہو اس عورت کے ساتھ، آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جو جی میں آئے کرو۔ بس جہانگیر، اب آپ مجھے بھی مت روکیں، اور تم بیٹا اتنے تو غیرت مند ہوگے کہ اپنے زور بازو پر اسے کما کر کھلاؤ۔ اور ہاں، ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں، تمہارے بابا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے ہیں، تمہیں تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں۔ اس سارے بزنس پر لات مارتے گئے تھے کہ تم خود کما سکتے ہو، اور تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت سے ہیں، تو جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تھا سب میرا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئی۔ پاپا پلیز آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ روتے ہوئے ان سے بولی جو آکسیجن ماسک میں بمشکل سانس لے رہے تھے۔ بزنس ٹور پر جاتے ہوئے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مسز فاروق تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی، مر چکی تھیں، اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ زوفی مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تمہارے سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پاپا تم سے پیار نہیں کرتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے بمشکل اٹک کر بولے، میں جانتی ہوں پاپا، پلیز آپ بولیں نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ پاپا ان کی ساکت آنکھوں کو دیکھتی وہ ہڑبڑا کر خوف سے انہیں بولی، مگر کچھ نہ بولے۔ ان کی ساکت آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر روتے ان کو جھنجھوڑتی چیخنے چلانے لگی، تو نرس نے آ کر اسے ہٹایا، نہیں تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تنہا سب کچھ جھیلتی ہوئی ترس کھاتی نظروں کے حصار میں تھی۔ جی مگر یہاں جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے کیا؟ جی، اور ہاں ان کی ایک بیٹی تھی جن کو ان لوگوں نے اس کے گھر پر قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا، سنہرے دھوکے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی، تو لڑکی کو گھر سے نکال دیا، اس کے بعد تو نہیں دیکھا اس لڑکی کو۔ اس کی بات سنتا وہ گمسم ہو کر رہ گیا۔ میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب میں تمہیں اس اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ واپسی کے سفر پر وہ خود سے بڑبڑاتے بولا، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ اور تکلیف سے بولا، کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو اس دھوکے باز عورت کے پیچھے جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے۔ فریہ بیگم ضد ہو کر بولی، وہ تھک چکی تھیں اس کی ایک ہی تکرار سے، تمہیں کتنی بار بتا چکے ہیں تمہارے باپ کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے انکار پر وہ ضد میں آ گئی، وہ کسی بھی حالت میں تمہارے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی بہت کوششوں کے بعد بھی وہ ناکام رہی۔ میرے اور تمہارے باپ کی شادی ہو گئی، کیونکہ یہ ہماری پسند کی شادی تھی جو اسے بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی دولت اور جائیداد کی وجہ سے تمہارے باپ کے پیچھے تھی، وہ تو نہیں
ہاتھ لگے تو اب تم مل گئے اسے، اس نے اگلا شکار تمہیں بنایا اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا کہ تم کس دوست سے ملنے جاتے تھے تو ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے۔ سب ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، بہت بھروسہ تھا ہمیں تم پر، وہ تلخی سے بولی۔ وہ لب بھینچ کر خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوں، تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر اپنے بل بوتے پر کماؤ اور کھلاؤ اسے، جہانگیر صاحب طیش میں بولے۔ ان کی بھی اب بس ہو چکی تھی، وہ عورت اس سے ان کا دوپٹہ چھین چکی تھی۔ اس کا اٹل فیصلہ انکار سنتے ہی وہ شدید غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ قومی غصے سے اپنے اپارٹمنٹ میں بند رہا۔ اسے اپنے ماں باپ کا یہ رویہ مزید دکھ میں مبتلا کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ گل کے پاس جانے کا تھا، وہ اسے منا لینا چاہتا تھا۔ آخر کو وہ کب انتظار کرتا، اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، مگر آج وہ تقریباً 6 مہینوں بعد آیا تھا، مگر بغیر اطلاع کے۔ گل کے فلیٹ پہنچتے ہی جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہ پہلے ہی سے کھلا ہوا ملا۔ وہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مشل ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، آیا سامنے نظر آتا منظر دھوکہ ہے یا سچ؟ گل مینا اس وقت جمیل کی باہوں میں مست نازیبا حالت میں تھی، اور اوپر سے ان کی گفتگو سن کر سارنگ سفید پڑتی رنگت لیے بہت کچھ کہنے اور کرنے کے باوجود غصہ ضبط کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ آج سارا سچ جاننے کے بعد وہ خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے سگے ماں باپ پر اس نے اس دوگلی عورت کو ترجیح دی، اپنا وقت یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے برباد کیا، اور تو اور اپنے ماں باپ کو جو دکھ اور تکلیف اس کی ذات سے ملی، وہ الگ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً سے اپنے گھر کی جانب بھاگا، مگر وہاں لگا تالا اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لوگ صحیح بول رہے تھے، وہ نہیں رکے تھے، جا چکے تھے۔ اب وہ کس منہ سے ان کے پیچھے جاتا، اس کا سامنا کرتا؟ بے جان قدموں سے وہ وہاں لوٹ گیا، اور وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دم بھرتی نہیں تھکتی تھی، اسے کتنی تکلیف دی تھی، اسی سوچ نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ وہ اس وقت ویٹر کے ڈریس میں موجود مختلف ٹیبل پر جاتی لوگوں کے آرڈرز لے رہی تھی۔ وقت نے کیا پلٹا کھایا تھا! جو خود مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتی تھی، اس وقت ایک معمولی سے کیفے میں ویٹریس کی جاب کرنے پر مجبور تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کے بزنس پارٹنر نے بہت چالاکی سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے باپ کی سالوں کی محنت سے بنائی پراپرٹی پر وہ قابض ہو چکا تھا، گھر تک پر قبضہ کر چکا تھا۔ وہ اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ اب دھکے کھاتی مختلف جاب کرنے پر مجبور تھی۔ پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی، وہ الگ ہی صوفی بن چکی تھی، سنجیدہ، خاموش، دنیا سے بیزار۔ ساری اکڑ حالات نے ختم کر دی تھی۔ شام کو اپنے بوسیدہ سے ایک کمرے کے فلیٹ میں آتی ہی اس کی ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتے تڑپتے گزری۔ روز پچھتاوے کا ناگ اسے ڈستا۔ جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی، کتنا تنگ کیا تھا انہیں۔ وہ وقت نے اسے مہلت بھی نہ دی اس سے معافی مانگنے کی، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی۔ کئی دن تک یونیورسٹی میں وہ نامحسوس سے اس کا منتظر رہا، مگر وہ اسے نہ دکھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آج اس کے گھر موجود تھا۔ اسے حیرت نے آن گھیرا، اس کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا، یہ کیسا اتفاق تھا! مگر گھر پر کسی کے موجود نہ ہونے پر ساتھ والے گھر سے نکلی تو ایک عورت کی زبانی ساری بات سنتے وہ سکتے میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ نظروں سے یوں غائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھی، یا کسی رشتہ دار کے پاس بھی جا چکی ہوگی، مگر وہ پھر بھی اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ 2 ہفتوں کی لگاتار کوشش بھی ناکام رہی۔ آج یونیورسٹی سے فارغ ہوتا اپنے کام سے شہر سے باہر آیا تھا، اب ریسٹورنٹ میں آیا تاکہ کچھ کھا سکے۔ صبح سے لگاتار کام سے وہ تھک چکا تھا اور ناشتہ بھی برائے نام ہی کر سکا۔ سر آپ کا آرڈر! وہ جو اپنے دھیان میں اس ٹیبل کا آرڈر سرو کرنے آئی تھی، مگر مقابل کو دیکھ کر سانس روک کر رہ گئی۔ سارنگ بھی اسی حلیے میں دیکھ کر شاک ہوا، اپنے تاثرات پر قابو پاتا اپنے حواسوں میں واپس آیا۔ تم یہاں! آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سر، یہ میرے کام کا وقت ہے، نہیں تو یہاں کا آنر مجھے یہاں سے نکال دے گا، پلیز آپ جائیں یہاں سے، وہ گھبرا کر بولی، کیونکہ اب دوسرے لوگ اور ویٹریس اسے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں رات 8 بجے تک فری ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تب تک باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ اطمینان سے بولتا۔ اس کا اطمینان غارت کر کے وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کرتی رہی۔ دھیان کا سارا رخ اس شخص کی طرف تھا جو باہر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ 8 بجتے ہی وہ بھاگ کر اپنا سامان سمیٹتی پچھلے دروازے سے باہر نکلی تاکہ اس کی نظروں سے بچ کر یہاں سے جا سکے، مگر اس کا سکون تب غارت ہوا جب اپنے فلیٹ کے گیٹ پر پہنچتے ہی اس کی آواز اپنے عقب سے سنائی دی۔ تم شاید بھول گئی تھی کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، وہ طنزی انداز میں بولا۔ اور کیوں کر رہے تھے؟ گہرا سانس بھر کر وہ سنجیدگی سے بولتی اس کی طرف مڑی۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پڑھائی چھوڑ دی ہے میں نے، وہ بغیر کسی تاثر کے بولی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ میری مرضی، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں، سو مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں، وہ تلخی سے بولتی دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ وہ لب بھینچتا بند دروازے کو گھورنے لگا، پھر ارد گرد کا جائزہ لیتا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ یہاں کا علاقہ دیکھ کر ہی وہ پریشان ہو چکا تھا کہ جانے وہ یہاں کیسے رہ رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد اسے اندر جانے کا راستہ ملا۔ یہ واحد کھڑکی تھی جو جام ہو چکی تھی۔ بمشکل کھڑکی کھولتا وہ جمپ لگا کر اندر اترا۔ وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی، کیونکہ یہ کمرے اور ایک چھوٹے لاؤنج پر مشتمل تھا، جگہ جگہ سے پینٹ اترا ہوا تھا۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ کہاں وہ بنگلو میں رہنے والی اب کس حال میں رہ رہی تھی؟ زوفی کی نظر اس پر پڑی تو وہ ڈر کر اچھلی۔
आप अंदर कैसे आए? वो गुस्से से चीखते हुए बोली। सिंपल, जैसे तुम मेरे घर से भागी थी। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला तो दांत पीस कर रह गई। अब उसे सही मायनों में सारंग की हालत का अंदाज़ा हुआ था। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, फिर अब अचानक बुरा क्यों लगने लगा? वो तंजिया अंदाज में अबरू उचकाकर बोली। मेरी गलती थी सर, मैं अपनी पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम दे बैठी। वो तल्खी से हंसी। मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं और सर, पसंद तो कुछ भी आ जाता है। मैंने तो आपको बहुत तंग किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। वैसे सज़ा तो मिल चुकी है, मुझे देख तो ली है आपने मेरी हालत। रंग खामोशी से उसे सुने गया मगर बोला कुछ नहीं। सूफी उसकी खामोशी से झंझलाने लगी थी। अब मुझसे शादी करोगी? हैं वो हौनकपन से उसे देखने लगी। मैंने कहा शादी करोगी? मेरी हालत देखने के बाद भी आप ये कह रहे हैं, हैरत है। और वो आपकी लवर कहाँ गई? वो तल्खी से बोली। मैं भी तुम्हारी तरह गलती कर बैठा था, प्यार तवज्जो और एहतराम को मोहब्बत समझ बैठा था, लेकिन खैर अब मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं। चलो इसी वक्त, क्योंकि फिर तुम्हारे कागजात भी बनवाने, हम लोग शादी के बाद पाकिस्तान रहेंगे। उसका हाथ पकड़ता वो बाहर जाने को मुड़ा तो बुकलाती अपना हाथ खींच के रह गई। अरे अरे, मेरा जवाब तो आपने जानना ज़रूरी नहीं समझा और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनता वो उसे कलाई से खींचता अपने करीब कर गया। क्योंकि तुम नहीं करना चाहती थी मुझसे, अब मैं राज़ी हूँ तो ये नखरा क्यों? अपनी तपिश देती सांसों से उसे झुलसाता वो उसके मज़ीद करीब होता। सरगोशी के अंदाज में बोला। उसके नज़दीक की गुर्बत पर सुर्ख पड़ती अपनी सांस तक रोक गई। उसका ये धुनस भरा अंदाज उसे डरा रहा था। मैम, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं मोहब्बत नहीं पसंद करती थी उसको, आपको बस इसी वजह से। वो हकलाती बमुश्किल फ़िक्रा मुकम्मल करती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी मगर नाकाम रही। तो मोहब्बत ना सही, पसंदीदगी से मुझे मंजूर है, मोहब्बत भी हो जाएगी। वो तो जैसे सब फैसले किए बैठा था। वो तसबस का शिकार होती सोच में पड़ गई। उसी सोच में गुम देकर वो उसके माथे पर आई बालों की लिट पकड़ता हल्के से खींचकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर गया। मुझे सोचने का कुछ वक्त दें। उसकी गहरी नज़रों से घबराकर पलकें झुकाती बोली। उसके आसार में उनाज छुई मुई सी गुड़िया लग रही थी। ठीक है, फिर भी मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट पर रहोगी तुम, ये जगह तुम्हारे मयार की नहीं। उसे अपने आसार से आज़ाद करता बोला। लेकिन बस कोई लेकिन वैकिन नहीं, बोलो शादी या फिर तब तक मेरे फ्लैट पर। उसका धुनस भरा अंदाज देखकर वो झंझला कर रह गई। अब आप मुझसे सारे बदले इस तरह लेंगे जब मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया तक नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं। तो आपको मौका मिल गया, आप जो चाहे मर्जी करेंगे। वो गुस्से में बोली। तो वो लब बेच कर अपना गुस्सा काबू करने लगा। उसे मालूम था इस वक्त वो एहसास कमतरी का शिकार। तो कह तो रहा हूँ शादी कर लो तो आओ जा मेरे हसार की छाँव में, फिर मैं ही सब कुछ तुम्हारा हूँगा। उसकी हठधर्मी देखकर वो बेबस होती उसे देखने लगी जो बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोलते हुए उसे सख्ती रोने लगी। उसकी प्यार भरी धुनस और कुछ अपने दिल की हाथों मजबूर वो आखिर मान ही गई। वो भी तो पहले यही चाहती थी, फिर हालात के बदलते रुख की वजह से डर गई थी, मगर अब वो इसे एक मौका देकर देखना चाहती थी। आपका विलेज बहुत खूबसूरत है सर। वो कार की विंडो से इर्द गिर्द का जायजा लेती इश्तियाक से बोली। तो गार्ड ड्राइव करता सारंग दिल खोल कर हंसा था। अब तो सर बोलना बंद करो, जूफी कितनी बार कह चुका हूँ। अब अगर तुमने फिर से सर बोला तो मैं इस बार अपने अंदाज में समझाऊंगा। उसे घूरते हुए मैंने खेजी से बोला। तो वो गड़बड़ाकर सूक्ष्म चेहरा लिए फिर से बाहर देखने लग गई। रंग नाम में सर हिलाकर हंस दिया। उनके निकाह को 1 महीना हो चुका था। वो अपने इस फैसले से बहुत खुश थी। सरंग तो सही मैनों में एहसास हुआ था कि वो इस लड़की को खोने जा रहा था जो उसे दिलो जान से अजीज हो चुकी थी। जूफी तो अपनी मोहब्बत पाकर खुद को आसमानों पर महसूस कर रही थी। ये सरंग तो कोई और ही सरंग था जो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। आज वो पाकिस्तान आए थे और अब सरंग अपने घर की तरफ रवाना था। धड़कते दिल से गेट की बेल बजाने पर कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो सरंग को देखकर खुशी से बोलना चाहा तो सरंग ने उसे खामोश करवा दिया और जूफी को लिए अंदर आया। जूफी इतनी बड़ी हवेली देखकर दंग रह गई जो पुरानी तर्ज पर बनी हुई थी। ये तो कोई तारीखी जगह लग रही है सर। जूफी उप्स सॉरी तंबी करती निगाहों को समझती जुबान तले दांतों तले दबा गई। लाउंज में दाखिल होते तो उसे फरिया बेगम जहांगीर साहब दोनों बैठे नजर आए, मगर इन दोनों की नज़र उन दोनों पर पड़ते ही वो हैरान और खुशी की मिली जुली कैफियत में फ़ौरन से अपनी जगह से उठते उनकी तरफ आए। सरंग बेटा तुम यहाँ? फरिया बेगम रोते हुए उसके गले लग गई। मुझे माफ़ कर दें अम्मी, अम्मी मैंने आपको बहुत तंग किया, और पापा आप भी मुझे माफ़ कर दें। वो फरिया बेगम से अलग होता जहांगीर साहब के गले लगा तो वो उसको खुद में भेज गया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी है बेटा। वो नम आंखें साफ करती खुश होकर बोले, लेकिन सूफ़ी पर नज़र पड़ी तो मज़ीद हैरान और परेशान हुए। ये ओह, इससे मिले, ये मेरी बीवी है जूफ़ी। वो उनसे जूफ़ी की तारुफ करवाता हिचकिचाते बोला। जूफ़ी तुम्हारी बीवी पर कैसे तुम? वो दोनों उलझन अमेज निगाहों से देखते बोले। जूफ़ी जो अंकल और आंटी को सरंग के माँ बाप के रूप में देखकर शॉक में थी, फ़ौरन से फरिया बेगम के गले लगती ज़ारो कतार रोने लगी। तो जहाँ जहांगीर साहब और फरिया बेगम बौखलाए, वहीं सरंग भी हौनकपन से अपनी बीवी को देखने लगा जो आती उसकी माँ बाप के गले लगी। सालों से बिछड़ी हुई उनकी बेटी लग रही थी। जूफ़ी बेटा क्या हुआ? तुम सरंग के साथ कैसे? क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? वो उनको हैरत भरे अंदाज में देखता बोला। उन सब की उलझन थी कि बढ़ती जा रही थी। फिर जूफ़ी ने अपने आप पर काबू पाते धीरे धीरे उन्हें सब बता गई।
جہانگیر صاحب تو غصے سے پاگل ہونے لگے۔ تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ آپ لوگ تب تک جا چکے تھے۔ انکل آپ کے گھر گئی تھی مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اپنی سرخ ناک رگڑتی بولی۔ فریا بیگم اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی اور وقفے وقفے سے اپنی نم آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں پاپا، زوفی کو اس کا سب کچھ واپس ضرور ملے گا، میں اسے دلا کر رہوں گا، وہ ان کو شانت کرتا بولا۔ خیر سارنگ، تم نے ایک کام تو بہت اچھا کیا۔ ہماری کتنی خواہش تھی زوفی ہماری بہو بنے، مگر یہ ناممکن لگتا تھا، لیکن دیکھیے میرے صبر کا پھل کتنا خوبصورت ہے۔ وہ زوفی کا گال پیار سے چوتے ہوئے بولی تو جھیمک گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیگم، میں سارنگ کی زندگی میں پہلی دفعہ اسے اچھے کام سے بہت خوش ہوا ہوں۔ سارنگ اس کی بات سنتا پہلے تو خوش ہوا مگر پھر بات کا مطلب سمجھتے چیخ پڑا۔ پاپا! کیا پاپا؟ اتنے بڑے ہو گئے مگر عقل نام کی بھی نہیں۔ اور زوفی سارنگ کی بات سنتی اس درگت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا سارنگ کو یہ حالت دیکھ کر۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے اسے تنگ کر رکھا تھا۔ وہ سرخ پڑتی، جھنجھلا جاتی تو وہ اس کی حالت سے خوب مزہ لیتا۔ دل کھول کر ہنس لو بیوی، ایک بار کمرے میں چلو تمہیں اچھے سے ہنساؤں گا، اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں منی خیزی سے بولا تو اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتی فریا بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے کچھ بول رہی تھی۔ اسے ایک مکمل فیملی مل چکی تھی، ایک ہنستا بستا گھر، ماں باپ اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ وہ خدا کا نا شکر کرتی کام تھا۔ کیا مطلب جو لڑکا یہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا؟ گل اچنبھے سے اس عورت کی بات سنتی بولی مگر وہ تو شادی شدہ نہیں تھا۔ دیکھو لیڈی، 1 مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو، بیوی بھی پیاری تھی، مگر یہ کچھ دن پہلے بولا اس نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ اب آگے کا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ میرا وقت مزید برباد نہ کرو، بولتے ہی وہ ٹھک سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ وہ اسے ضبط کرتی وہاں سے نکلی۔ ایک تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، کہاں گیا یہ لڑکا؟ وہ سخت خوفت کا شکار ہوتی نکلی مگر روڈ کراس کرنے کے چکر میں گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری اور گاڑی میں بیٹھا جمیل نخوت سے پیچھے مڑ کر دیکھتا فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ سڑک کے درمیان خون میں لت پت وہ زندگی کی سانسیں گن گن کر لیتی تڑپتی رہی۔